سکتا اتنی باتیں جب تک سے اس کو حکمت سے وابستگی نہ ہو۔ اور یہاں ایک بات روک کر کہہ دوں، اعلیٰ حضرت کسی مدرسے میں پڑھنے نہیں گئے تھے۔ کسی مدرسے میں پڑھنے گئے ہو تو بتاؤ اس مدرسے کا نام، کوئی جانتا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت نے کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، مدرسین سے، اپنے اساتذہ سے پڑھا۔ جتنے بھی اساتذہ اعلیٰ حضرت کے میں نے ان کی لسٹ دیکھی ہے، ان میں کسی حکیم کا نام میں نے نہیں دیکھا۔ اگر آپ نے دیکھا ہو تو بتائیں۔ پھر یہ حکمت کہاں سے آئی؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہ حکمت بھی وہیں سے آئی جہاں سے سارے علم اعلیٰ حضرت کو ملے تھے، جہاں سے سارے علم اعلیٰ حضرت کو پلائے گئے تھے۔ یہ جو اعلیٰ حضرت نے حکمت کی باتیں اور پوائنٹ نوٹ کیے ہیں، آج کے ڈاکٹر بھی اس پر حیران ہوں گے، آج کے حکماء بھی اس پر حیران ہوں گے کہ یہ کوئی بنا حکمت پڑھا ہوا آدمی، اب اس کی زبان یہ ہو ہی نہیں سکتی، اس کا قلم یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر زبان کہتی ہے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، تم کو رضا مسلم، ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ذات میں اس قدر حکمت کا علم، اور اس کا بیان ہی نہیں ہوتا، صرف اعلیٰ حضرت کی کراماتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اس دور میں کرامات سے زیادہ استقامت بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی بات ڈاکٹروں کے سامنے جب پیش کی جائے گی، کسی بڑی ڈاکٹریٹ کے کانفرنس میں، کسی سیمینار میں پیش کی جائے گی، تو MBBS ڈاکٹر ہو، چاہے MS ڈاکٹر ہو، چاہے MD ڈاکٹر ہو، چاہے PhD ڈاکٹر ہو، چاہے اس نے ماسٹریٹ کیا ہو، چاہے پروفیشنل کورس کیا ہو، اس کی عقلیں حیران ہوں گی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ اس علم سے لا علمی کا اظہار کر کے پھر ایسی باتیں کر لیتا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس پر مجھے جو اتنی دیر میں سمجھ آیا وہ یہ کیا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یا تو علم حکمت کو پڑھا ہے، اور اگر پڑھا نہیں ہے تو پھر اعلیٰ حضرت کا ایک علم حکمت ہی نہیں، جو کچھ بھی علوم و فنون اعلیٰ حضرت کو ملے تھے وہ تاجدار مدینہ سے براہ راست ملے تھے، براہ راست ملے تھے، ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی مزاج کی بات کر لے۔ اور اس کا طریقہ دیکھیے، تسلسل، اس تحریر کو بار بار پڑھیے کہ کیسے آپ بیان کر رہے ہیں۔ آخر میں آ کر کے جو بیان فرمائی کہ پھر جو طبیب ہے اس کا کردار، اس کا اخلاق، کیا فرماتے ہیں؟